اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جمالیاتی تنقید جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے، اور خاص طور پہ اس میں جمالیات سے متعلق فلسفہ جمال سے متعلق بات ہوئی کہ اس کا وجود کہاں سے آیا، پھر اس میں حسن کی تعریف کی گئی تھی، ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا تھا جمالیاتی تنقید میں معنی کی بھی اہمیت ہے اور ساتھ ساتھ الفاظ کی بھی۔ اب اسی الفاظ کے ہی سلسلے میں یہ اگلی ویڈیوز ہے، اس کے آدھی جو باتیں ہیں وہ آپ کو یہاں سے حاصل ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو پہلے اسے دیکھ لیں، پھر آپ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مؤلف لکھ رہے ہیں لفظوں اور فکروں کی خوش آوازی تخلیق کو دل آویز بنا دیتی ہے۔ لفظ اگر اچھے استعمال ہیں، فقرے اچھے استعمال ہیں تو اس میں موسیقیت آ جاتی ہے۔ بے شک نثر کے مطالبات الگ ہیں اور شاعری کے الگ، مگر خوش آوازی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ نثر کا بھی ایک آہنگ ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نثر ایسی ہونی چاہیے جیسے بآواز بلند پڑھا جا سکے، جسے بآواز بلند پڑھا جا سکے، جبکہ شعر زیادہ کامیاب ہو اگر اسے گایا بھی جا سکے۔ تو یہ ہے فرق، یعنی آہنگ تو نثر کے لیے بھی ضروری ہے، بس یہ ہے کہ بآواز بلند پڑھا جا سکے اور شعر جسے گایا بھی جا سکے۔ اب یہاں سے مؤلف ذکر کر رہے ہیں حسن کے صفات۔ کیا ہیں حسن کے صفات؟ لفظوں کی خوش آوازی، لفظوں میں مناسب حروف کا خاص اہتمام، فکروں کی اندرونی ترکیب میں آواز، یعنی فکروں یا مصروں کے سلسلوں میں ترنم، صوتی مد و جزر یعنی اتار چڑھاؤ، ترتیب الفاظ میں مناسب موسیقیت، ادب پارے کا طول اور اشعار یا نثر پاروں کی موزوں ضخامت۔ یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں سب کے سب امور حسن کے صفات میں ہیں، ان سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ اب آگے لکھ رہے ہیں کہ صرف خوش آوازی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کیا؟ دیکھیے، ترنم و خوش آہنگی کے ساتھ ساتھ جمالیاتی تنقید کو تخلیق اور خاص طور پر شعری تخلیق میں امیجری یا پیکر تراشی کی جستجو رہتی ہے، یعنی اس سے پورا ایک خاکہ آپ کے سامنے آ پا رہا ہے یا نہیں۔ لمرن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاعری موسیقی سے زیادہ مصوری ہے۔ یہ لکھ لیجئے، کس نے کہا ہے؟ لمرن نے۔ لمرن نے کیا کہا ہے کہ شاعری جو ہے یہ موسیقی سے زیادہ مصوری ہے۔ پیکر تراشی میں اب وہ کیسے آپ امیج کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے ایسے ثابت کر سکتے ہیں جیسے ایسا لگے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ تو دیکھیے، پیکر تراشی میں تشبیہ و استعارہ نہایت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، وہ آپ کے سامنے وہ پورا واقعہ ہو رہا ہے، اہم رول ادا کرتے ہیں، اس لیے نقاد کو ان پر بھی نظر رکھنی۔ نثر اور شاعری کی دنیائیں بقول سارتر ایک دوسرے سے الگ ہیں اور بہت دور ہیں، یعنی دونوں میں افتراق ہے، بہت فاصلہ ہے۔ جمالیاتی نقاد شعر سے ابہام کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی جب شاعری ہے تو وہاں ابہام کا تقاضا کرتا ہے حسن کے لیے، تو نثر سے وضاحت، صراحت اور قطعیت کا، یعنی حسن جو ہے شعر میں تو ابہام سے آتا ہے، لیکن نثر میں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو صراحت اور قطعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نثر ہو یا بیانیہ نظم، موضوع کی مناسبت سے اس کے اختصار یا طوالت کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی جیسا موضوع رہے گا اسی اعتبار سے اسے طویل رکھنا ہے یا مختصر رکھنا ہے۔ تصنیف کے مختلف حصوں میں تناسب اور موضوع ترتیب بھی ضروری ہے، یعنی بیلنس ہونا چاہیے اور جو ترتیب ایک آرڈر ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ مصنف جملوں اور فقروں کی اختصار و طوالت کا فیصلہ بھی موضوع کا لحاظ رکھتے ہوئے کرتا ہے، جملے کیسے لانے، فقرے کو مختصر رکھنا ہے یا طویل رکھنا ہے، یہ بھی فیصلہ موضوع کے لحاظ سے ہوگا۔ مثلاً چھوٹے چھوٹے فقرے ہیجان کو ظاہر کرتے ہیں، فقرے اور جملے طویل ہوں تو غور و فکر کی حالت اور سکون کے عالم کا پتہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ چھوٹے فقرے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہیجان کا عالم ہے، اور اگر طویل اور بڑے جملے ہیں تو غور و فکر کی حالت اور سکون کے عالم کا پتہ دیتا ہے۔ شعر و ادب میں صناعی بھی ضروری ہے، صنعتوں کا استعمال سے ہی اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف صنعتوں سے کام لیا جاتا ہے۔
نثر میں کم اور شاعری میں زیادہ، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صنعت غالب نہ ہو، یعنی صنعت کا استعمال تو ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی میں ذہن الجھا رہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، ذہن اس میں الجھا جاتا ہے، تو یہ پھر حسن کے بجائے قبح ہو جائے گی، یہ عیب ہو جائے گا۔ یہ وہ اہم نقطے ہیں جنہیں جمالیاتی نقاد کسی ادب پارے پر تنقید کے وقت پیش نظر رکھتا ہے۔ یہ ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں یہ بنیادی گفتگو تھی۔ اب آگے ہمیں دیکھنا ہے اردو میں جمالیاتی تنقید کے آغاز و ارتقاء کو۔ جمالیاتی تنقید کے آغاز کے سلسلے میں بھی ہمیں سب سے پہلے مشاعروں پہ ہی دیکھنا پڑے گا، جن کا رواج زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ مشاعروں میں داد کے ساتھ کبھی کبھی شعر کے حسن و قبح پر روشنی بھی ڈالی جاتی تھی۔ تو یہ چیز ہے، یعنی داد تک تو یہ کیا تھا، تاثراتی تنقید تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ شعر کیسا ہے، حسن ہے اس میں یا قبح ہے۔ یہ والی جو بات ہے یہ ہمیں جمالیاتی تنقید کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس وقت زیادہ زور زبان و بیان پر تھا۔ تذکروں کی تنقید کا انداز بھی یہی ہے۔ جب تنقید نے ہماری زبان میں باقاعدہ فن کا درجہ حاصل کر لیا تو اہل نظر اس طرف متوجہ ہوئے، یعنی جب تنقید کا باضابطہ آغاز ہوا تب جا کے جمالیاتی تنقید کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا۔ ان کی تنقید کا غالب رجحان جمالیاتی ہی تھا۔ ان بزرگوں میں کون کون شامل ہیں؟ تو اس سے پہلے جن کا نام تاثراتی میں آیا تھا وہی تقریباً سبھی وہی ہے: محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری۔ یہ دو نئے ہیں: محمد حسن عسکری، اثر لکھنوی، فراق گورکھپوری۔ تو ان ناموں کو یاد کرنے کے لیے ٹرک اس سے پہلے کی ویڈیو میں تاثراتی تنقید میں بتائے جا چکے ہیں، وہاں دیکھ لیں، اور ان دونوں کو آپ وہاں دیکھ چکے ہیں اور ان دونوں کو اسی میں جوڑ لیں وغیرہ اہم ہیں۔ اس پیراگراف میں لکھ رہے ہیں کہ اگرچہ ان لوگوں نے شاعری میں حسن کن وجوہات سے پیدا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ تو کیے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ تاثرات کی طرف پھر گئے، مگر دشواری ہے کہ ان میں اکثر نقاد تنقید کرتے کرتے جذبات کے رو میں بہہ گئے اور ان کی تنقید میں تاثرات کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اس پیراگراف میں بات کر رہے ہیں کہ عہد حاضر میں بھی جمالیاتی تنقید کے عنصر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، اگرچہ کیا ہے کہ مطالعہ ادب کا سائنٹیفک طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی شعر و ادب کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور اسے پرکھنے کے لیے قوانین مرتب کیے ہیں۔ عہد حاضر کے نقاد ان کے نظام تنقید میں جمالیات نے اپنی استحقاق کے مطابق جگہ پائی ہے۔ مثلاً دیکھیے کلیم الدین احمد کی نظر شعر میں حسن اور فکر دونوں کو تلاش کرتی ہے، تو دیکھیے حسن کا یہاں ذکر ہے۔ انہیں ترقی پسندوں سے یہی شکایت ہے کہ انہوں نے آداب فن کو فراموش کر دیا۔ اور آگے دیکھیے آل احمد سرور کو اصرار ہے کہ ادب پہلے ادبی تقاضوں کو پورا کرے، اس کے بعد وہ زندگی کا خدمت گزار ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پروفیسر سرور ان قدروں کو اہمیت دیتے ہیں جو ادب کو ابدی اور آفاقی بناتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ بھی آل احمد سرور بھی جو ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے، ترقی پسند تنقید نگاروں میں ہیں، وہ بھی ادبی تقاضوں کو پہلے کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں زندگی کی طرف ہے۔ اور کلیم الدین احمد جو ترقی پسند تنقید کے مخالف تھے، وہ بھی حسن اور فکر کی بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر خورشید الاسلام کا فنکار سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق میں فنی تکمیل موجود ہو، یعنی فن کے جو تقاضے ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ ان میں پائے جانے چاہیے۔ ان کے رائے میں شاعری اگر موسیقی و مصوری نہ بن سکے تو وہ کامیاب شاعری نہیں۔ تو ایسے بھی پروفیسر خورشید الاسلام کے ہاں جمالیاتی عنصر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے عہد کے مارکسی نقادوں نے بھی اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی ان کے ہاں بھی انہوں نے بھی جمالیات کے عنصر پر نظر رکھا ہے۔ ایک محمد حسن، قمر رئیس اور سید محمد عقیل ادب کی پیغامبری کو ہی کافی نہیں سمجھتے کہ یہ پیغام کو پہنچائے، لوگوں کی باتوں کو، ان کے جو حقوق ہیں اس پر آواز بلند کرے، بلکہ ادب میں حسن کاری کی اہمیت کے بھی قائل ہیں۔ اس کے علاوہ گوپی چند نارنگ نے اسلوبیاتی اور ساختیاتی تنقید کو فروغ دیا
اور شعر و ادب کی تفہیم و تحسین کی نئی راہیں نکالی ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی، وحید اختر، عنوان چشتی نے بھی جمالیات کی طرف خاطر خواہ توجہ کی ہے۔ اس پیراگراف میں تاثراتی گروہ اور جمالیاتی جو گروہ ہے ان دونوں کے درمیان فرق اصل بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ جمالیاتی تجربہ سمجھ کر پڑھنے والوں کے دو طبقے ہیں۔ ایک ان لوگوں کے جو محض اپنے تاثر یا محض اپنے ذوق کی رہنمائی میں حظ بھی اٹھاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر یہ فیصلہ بھی صادر کرتے ہیں کہ ادب پارے نے اپنے مقصد کی تکمیل کی یا نہیں، تو جو صرف اس سے تاثر حاصل کرتے ہیں اور اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے یا خراب ہے، تو یہ تاثراتی گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو محض ذوق کی رہنمائی کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی رائے کی تائید میں عقلی دلیل پیش کرنا ضروری خیال کرتا ہے۔ یہ دلیلیں دراصل وہ اصول ہیں جو فلسفہ حیات کی صورت میں مرتب و منظم موجود ہیں۔ یہ مسلک جمالیاتی تنقید کا مسلک ہے، اور اسی سے تنقید کی سائنٹیفک اساس قائم ہوتی ہے۔ تو یہ دو ہو گئے جو اپنے طرف سے اس کو صحیح کے لیے دلیل اگر کہتے ہیں کہ یہ درست ہے یا اس میں حسن پایا جا رہا ہے یا خوب پایا جا رہا ہے، جو ہے اس کے لیے اگر دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ جمالیاتی ہو جاتے ہیں۔ آخر میں سید عبداللہ کا ایک قول ذکر کر کے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اس لیے سید عبداللہ کے یہ مشورہ صائب یعنی درست ہے کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، دونوں کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ اب جمالیاتی تنقید ختم ہوتا ہے۔